آج کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مسئلہ حل ہو گیا. اب محمود خان اچکزئی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بننے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کی جو ملاقات ہوئی اس کے بعد بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ آج ہماری اسپیکر صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر کیا کہ بس رولز کی وہ جو قواعد ہے وہ برابر ہو جائیں، اور ہم نے آج ڈاکومنٹ سارے اس کے حوالے کر دیے ہیں. مطلب کوئی کمی نہیں رہی. تو مطلب کل یا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا تھرسڈے کو نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے. اور صاحب اور پھر آگے جا کے کیا پلان ہے؟ کیونکہ تحریک تحفظ عین پاکستان ایک کانفرنس کرتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ جی ہم بغیر پری کنڈیشن کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مگر ان ایشوز پر ہم بات کریں گے. اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کس سے بات کریں، ہم بات نہیں کریں گے. تو مذاکرات کس طریقے سے آگے بڑھے جب مساق جمہوریت کی بھی آپ کی طرف سے بات کی جا رہی ہے؟ نہیں، یہ جو ہم نے اعلامیہ نکالا تھا اور ایسے اچکزئی صاحب کے سربراہی میں ہم نے کہا تھا، دو باتیں اس کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس حکومت کے ساتھ ہمیں مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ حکومت ہمیں کوئی کہے کہ آئے اور ہم بیٹھے اور وہ کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ میننگ فل ڈائلاگ ہو، اور ڈائلاگ کا مطلب ہے میثاق جمہوریت کہ ملک میں الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن متنازع ہوتے ہیں، تو ایسا نظام ہو کہ جس سے الیکشن جو ہے نا اس کا یہ تنازع ختم ہو، سب کو اتفاق ہو، سب متفق ہو، تمام اسٹیک ہولڈر آن بورڈ ہو، اور ایک ایسا ہی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائے جس میں کسی کا اعتراض نہ ہو. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ الیکشن ہے تو پھر تو ملک پہ ہمیشہ سیاسی عدم استحکام رہے گا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نئی میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے، اور وہ میثاق جمہوریت جس میں تمام فریق جو ہے نا متفق ہوں، کسی کو اعتراض نہ ہو. اور جب ملک میں صحیح معنوں میں الیکشن کمیشن بن جائے گا، اور وہ الیکشن کمیشن جس کو سب کی مشاورت سے ہوگا، تو پھر ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، اور پھر ملک میں سیاسی استحکام میں آئے گا. اور سیاسی استحکام کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ معاشی استحکام ہے. اور اصل صاحب اس وقت جو حکومت ہے یا پھر جو نظام ہے وہ فوری طور پر آپ کے خیال میں راضی ہوگا؟ اس پر اتنا پریشر ہے کہ آپ کی ان باتوں کے لیے راضی ہو جائے اور فوری طور پر الیکشن کے لیے راضی ہو جائے جو بات کی جاتی ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ راضی ہوئے بھی تو اسی صورت میں ہوں گے جب اگلے الیکشن کے قریب یا پھر کسی واقعے یا کسی بات کی وجہ سے نظام کمزور ہوگا؟ دیکھیے، ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ ملک اس حالت پہ سروائیو کر سکتا ہے جب آپ کے دو بارڈر جو ہے نا انسیکیور ہو، جب آپ کے دو صوبوں میں سیریس انسرجنسی ہو، جب آپ کے ایک اور بارڈر پہ جو ہے نا اس وقت سیریس انٹرنیشنل کرائسس کریٹ ہوئی ہو، اور وہاں بھی خدا نخواستہ کوئی رجیم چینج کی کوئی چیز ہو رہی ہے؟ ہم خدا نہ کرے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کی جو انٹرنل جو اس کا رسپیکٹ ہے اس کو بحال رکھا جائے، اور اس کے کسی کو اختیار نہیں کہ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. لیکن بات یہ کہ یہ سارے ہمارے بارڈر جو ہے نا یہ انسیکیور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں ایک مطلب کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے، اور ضرورت کی وہ ہے کہ جب پوری قوم کے اندر اتفاق و اتفاق ہوگا اور ایک پالیسی ہوگی اور وہ پارلیمنٹ بنے گی جو آپ کی منتخب پارلیمنٹ ہوگی، تبھی ملک آگے بڑھ سکے گا. ہمیں اپنے اناؤ سے، ایگو سے نکلنا ہوگا، پاکستان کے لیے سوچتا ہوگا تبھی ملک. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک چارٹر دیا ہے، ہم نے رول آف لا، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، آزاد عدلیہ، سول سپریمیسی، یہ ہم نے ایجنڈا دیا کہ ایسے ایجنڈے پہ ہمارے کیس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. صاحب اور ظاہر ہے اب تحریک انصاف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مزاحمت کے ذریعے مفاہمت کا راستہ نکلے گا. ماضی میں یہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے جب مزاحمت کی طرف آپ بڑھے تو نظام اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا. پھر اس نے 26ویں ترمیم کی، 27ویں آئینی ترمیم کی، جوڈیشری کے اوپر کنٹرول ہمیں اور زیادہ نظر آیا. اس دفعہ کیا الگ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو مزاحمت ہے یا پھر اسٹریٹ موومنٹ ہے اس سے کوئی راستہ نکل جائے گا؟ دیکھیے، ہم تو اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہماری جو ہے نا ابھی انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں ہمارے شیڈول اناؤنس ہوا ہے، سویل جو سی ایم ہے وہ وزٹ کریں گے، ہم سب ساتھ ہوں گے. پھر ہم جو ہے نا کراچی جا رہے ہیں، الائنس کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ کراچی جا رہے ہیں 2-3 دن کے دورے پہ. تو وہاں جو ہے نا مطلب بارز کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ اور مختلف پبلک میں جائیں گے، ایکٹیویٹیز کریں گے. تو ہماری تحریک چلتی رہے گی. دیکھیں، ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم تو کوئی ملیٹنٹ تو نہیں ہے. ہم تو یہ آواز اٹھا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، جلسہ کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، اور قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے سب اپنی اسٹرگل کریں گے. اور جب جی آپ اسٹرگل کرتے ہیں تو ناکام نہیں ہوتا. یہ عارضی طور پر اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ کوئی جیتا کوئی ہارا. جیت حق کی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے.
اور اس وقت سچویشن یہ ہے، ظاہر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے، آپ کے کارکنوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ نظر آتا ہے اور شاید کہ انہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو ماضی کے احتجاج ہوئے اس میں کریک ڈاؤن بھی ہوا، مقدمے بھی بنے، نتیجہ بھی نہیں نکلا. تو اس لیے جب علیمہ خان صاحبہ بھی کال دیتی ہیں اڈیالہ کے باہر، اگر وہ 10,000 کہتی ہیں 500-600 لوگ آتے ہیں، تو 8 فروری کے لیے یا اور کسی بڑے احتجاج کے لیے بڑا کراؤڈ آ جائے گا اس چیز کے بعد جس کا آپ کی پارٹی کو اور آپ کے کارکنوں کو سامنا کرنا پڑا ہے. اس کی کیسے امید ہے آپ کو؟ دیکھیں، ایک تو یہ بالکل غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ 8 فروری ہمارے کوئی فائنل کال ہے. یہ آپ یوں سمجھو کہ یہ اس کی ابتدا ہوگی، اور اس پہ جو ہے نا ہم تمام جتنے بھی تاجر ہیں اسے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کے ووٹ پہ حق، آپ کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، آپ کے ووٹ کو چوری کیا گیا ہے، آپ سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. یعنی جو ون مین ون ووٹ کا جو قانونی جو ایک شہری کا بنیادی حق تھا وہ چھینا گیا ہے. ابھی تو فیصلے عوام نہیں کریں گے، یہ تو بند کمرے میں چند لوگ فیصلے کریں گے کس نے پارلیمنٹ میں آنا ہے کس نے نہیں آنا ہے. تو ہم عوام کو یہ شعور دینا چاہتے ہیں، اس کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ سے آپ کا ووٹ کا حق چھینا گیا ہے، اس لیے آپ اپنے ووٹ کے حق کے لیے نکلے. یہ آپ عوام کا اپنا حق ہے، اس کو چھیننے کے لیے نکلنا ہوگا. اور ہم پورے اس کے لیے مارکیٹوں میں بھی جائیں گے، تاجروں کے پاس، ٹرانسپورٹر کے پاس، اسٹوڈنٹ کے پاس، سب کے پاس جائیں گے اور ان کو اٹھائیں گے کہ پاکستان میں اپنے حق کے لیے نکلو. آپ کا حق ہے کہ آپ کا ووٹ کا حق ہو اور آپ ہی اپنا لیڈرشپ چنیں، آپ ہی اپنا حکومت بنائیں. اصل صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ 8 فروری فائنل نہیں ہے، مگر اگر ابتدا بھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ان سے درخواست کریں گے، قانون کو بالکل ہاتھ میں نہیں لیں گے، آئینی طور پر ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان سے کہیں. دوسری طرف سے حکومت بھی کہہ رہی ہوگی کہ جی تمام مارکیٹس کو کھلا رکھا جائے. اگر یہ ابتدا میں ہی خیبر پختونخوا کے علاوہ اگر یہ اسٹرائک کامیاب نہ ہوئی تو سیٹ بیک نہیں ہوگا آپ کے لیے؟ نہیں، دیکھیں، آپ تاریخ دیکھ لیں، تاریخ میں جو ہے نا جدوجہد، یہ لمبی جدوجہد ہوتی ہے. ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی صورت میں اپنی جمہوری حق سے، اپنی بیسک رائٹ سے، جو ہیومن رائٹس ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ایک شہری کی، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. باقی دیکھیں، جو کر سکتا ہے، جدوجہد ہمارے اوپر فرض ہے اور فیصلے اللہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ.